بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 25 اور آخری 10 پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے معاملہ سے نہیں کے دوسرے اور آخری حصے کو، اور انشاءاللہ یہ باس بھی تمام ہو جائے گی اور ہماری اصول الفقہ صدوم بھی تمام ہو جائے گی۔ کل کے 10 میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے اگر معاملہ سے نہیں وارد ہو جائے تو اس کے متعلق مصنف نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دو صورتیں آتی ہیں، یا وہ نہیں ارشادی ہو یا وہ نہیں مولوی ہو۔ اگر تو ارشادی ہوگی تو ہماری بحث سے خارج ہے، اگر نہیں مولوی ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا وہ ذات سبب سے نہیں وارد ہو رہی ہوگی یا ذات مسبب سے نہیں وارد ہو رہی ہوگی۔ اگر ذات سبب سے نہیں وارد ہو تو فقط اور فقط حکم تکلیفی کو بیان کرتی ہے، حکم وضعی کو بیان نہیں کرتی۔ لیکن اگر فرماتے ہیں کہ نہیں مسبب سے وارد ہو رہی ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگرچہ بعض بزرگان نے فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ موجب فساد ہوا کرتی ہے اور انہوں نے اپنی دلیل بھی بیان کی تھی، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ میں ان کی دلیل کو قبول نہیں کرتا، چونکہ یہاں پر جتنی بھی شرائط معتبر ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط نہیں پائی جاتی، جیسے قدرت کی شرط ہے یا پھر تسلیم مبی کی شرط ہے، کہ جتنی بھی بیع میں شرائط ہیں، معاملہ میں شرائط ہیں، ان شرائط میں سے چونکہ ایک شرط نہیں پائی جاتی لہٰذا یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں آپ کی اس بات کا تو ہمارے محل بحث کے ساتھ کوئی اصلاً تعلق ہی نہیں۔ کیوں؟ محل بحث یہ ہے کہ ذات معاملہ جو ہر اعتبار سے تام اور مکمل ہو، یعنی اس میں جتنی بھی معتبر شرائط ہوں، اس میں جتنے بھی معتبر اجزاء ہوں وہ سارے کے سارے موجود ہوں، اس اعتبار سے اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور خامی موجود نہ ہو، بلکہ تمام کے تمام شرائط اور تمام کے تمام اجزاء اس میں موجود ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں ان تمام اجزاء اور شرائط کے مکمل ہونے کے بعد ہمارا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا اس عمل کو مبغوض قرار دے دے اور خارج میں اس کے تحقق کو پسند نہ کرے، مولا یہ چاہے کہ یہ جو میرا مکلف ہے یہ اس عمل کو انجام نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس میں تمام شرائط موجود ہیں۔ اگر مولا ناپسندی کا اظہار نہ کرے تو یہی بالفعل کیا ہو جائے گا؟ مأمور بھی بن جائے گا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں تمام شرائط اگرچہ اس میں موجود ہیں لیکن مولا کیا کر رہا ہے؟ اس میں ایک معنی بیان کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے لہذا تم نے اس کو انجام نہیں دینا۔ ہمارا بنیادی سوال اس بات میں یہ ہے کہ اس طرح کا جو معاملہ مقتضی فساد ہوگا یا نہیں، یہ ہماری بحث میں نہیں ہے کہ اگر شرائط میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو جائے، وہ تو ہم بھی آپ کی بات مانتے ہیں، شرائط میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو جائے، واجب توسلی و تعبدی ہو تو جیسے شرط ختم ہوگی، جز ختم ہوگا تو وہ اصلا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں یہاں ہماری بات اس بارے میں نہیں ہے، لہٰذا آپ نے جو اقتضاء کا دعویٰ کیا ہے وہ یہاں پر درست نہیں ہوگا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ کچھ مثالیں پیش کی تھی، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کل کے 10 میں، کہ کچھ مثالیں پیش کی تھی قائلین فساد نے، کہا تھا کہ یہ مورد ہے، یہ مورد ہے، یہ مورد ہے، اس طرح کے موارد میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آج بھی اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ مطلب وہ والے موارد جو ہمارے سامنے ان میں دیکھیں گے کہ آیا عبادات کی طرح ان میں معاملہ سے نہیں اور اس کے صحیح ہونے کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے یا ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن مصنف فرماتے کہ وہ موارد جہاں پہ نہیں ارشادی ہو، جیسے اشارے کیا کرتے بچے کے بیع سے نہیں کرتے اور کہتے کہ چونکہ یہ بچہ ہے اب یہ بالغ نہیں ہو، سمجھدار نہیں ہے لہذا اس کا بیع جو ہے درست شمار نہیں ہوگا، یعنی اس کے بیع کی کیا کر دے؟ ممنوعیت کو بیان کر دے، جو اس کی راہ میں مانع بن رہا ہے اس کی سبابت کو کیا کر دے؟ مانع کے طور پہ بیان کر دے، نہیں ارشادی کے طور پہ۔ مطلب ان کے متعلق آپ کا کہا تو درست ہے، ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی ہم اس بات کو تھوڑا سا مزید کھولیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر شارع نے نہیں کر دی ہے اور اس طرح کا معاملہ شارع کے نزدیک مبغوض قرار پاتا ہے، البتہ فرماتے ہیں کہ اس نئی ارشادی میں چند صورتیں، یہ وہی موارد ہیں جو کہ انہوں نے بیان کی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مطلب کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے نئی ارشادی میں جو نہیں وارد ہوتی ہے وہ متعاقدین میں ہوتی ہے، یعنی جو بیع و شراء کرنے والے ان کے درمیان، یعنی یہ جو متعاقدین ہیں ان کے درمیان کیا وارد ہو جائے؟ نہیں وارد ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اس کا عاقل ہونا، عاقل نہ ہوگا تو اس میں نہیں وارد ہو جائے گی، جو بالغ نہیں ہے اس میں نہیں وارد ہو جائے گی، جو ابھی بچہ ہے، جو ابھی رشید نہیں ہے، جو ممیز ہے، جو ابھی میت سمجھدار نہیں ہے، فرماتے اس کے بیع کے بارے میں نہیں وارد ہو جائے۔ اور کبھی کبھار نہیں عوضین میں آ جائے، کیا کہ مثال کہ تو نے مال دیا اس کے بدلے شراب خرید لی، تو نے مردار بیچی اس کے بدلے میں مال لے لیا، خنزیر بیچ دیا اسے مال لیا، فرماتے ہیں خنزیر کو بیچنا، مردار کو بیچنا یا شراب کو بیچنا اس کے بیع سے مولانا کیا کر دی؟ اس عوضین میں مولانا نہیں وارد کر دی۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جو ہے خود عقد میں وارد ہے، مولانا کیا کرتا ہے عقد جو ہے عربی زبان میں ہونا چاہیے، غیر عربی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو عقد ہے وہ ہمیشہ ماضی کے صیغہ میں ہونا چاہیے، مستقبل کے صیغہ میں، امر کے صیغہ میں، یا دیگر اس میں فاعل مفعول وغیرہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ جو نئی کی صورتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری فرماتے ہیں فقط اس مانعیت کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہارا عقد جو ہے وہ صحیح ہوگا لیکن اگر اس میں یہ معنی آ گیا تو صحیح نہیں ہوگا، تمہارا عوض صحیح ہوگا لیکن اگر اس میں عوض ان چیزوں کو قرار دیا گیا تو صحیح نہیں ہوگا، یہ معنی بن جائیں گے۔
تو تمہارا معاملہ صحیح ہوگا، لیکن اگر عاقل نہ ہوئے، بالغ نہ ہوئے، یہ چیز کیا بن جائے گی؟ مانع بن جائے گی۔ یعنی یہ سارے کے سارے احکام ارشادیہ ہیں کہ جن کے ذریعے مولا کیا کر رہا ہے؟ ان کی مانعیت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ معاملہ کے صحیح ہونے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور ایسی نہیں کہ متعلق ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ یہ ہماری بحث سے خارج ہے، کیوں سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نہیں ارشادی جو ہوتی ہے موجب فساد ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء اور اس کی شرائط میں سے جب کوئی جز یا شرط وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو معاملہ فاسد ہو جاتے ہے۔ تو یہ جو آپ نے مثال پیش کی اور یہ جو آپ نے دلیل پیش کی وہ نہیں ارشادی کے باب میں تو قابل قبول ہے، لیکن نہیں مولوی کے باب میں یہ قابل قبول شمار نہیں ہوتی۔ مصنف فرماتے پس ہم وہی پہلی والی بات کریں گے، آپ سے وہی سوال کریں گے کہ آیا نہیں اور فساد کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ جیسا کہ ہم نے بحث کی ابتدا میں جب ہم نے محل بحث کی تشخیص کی تھی، وہاں پہ اس سوال کو بنیاد قرار دیا تھا کہ ہماری اس بحث کے اندر کہ دلالت النہی علی الفساد، اس میں بنیادی سوال یہ کہ نہیں اور فساد کے درمیان ملازمہ ہے یا ملازمہ نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک واضح یہی ہے کہ عبادات کی مانند معاملہ میں نہیں اور فساد کے درمیان ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ عبادات میں چونکہ وہ تعبدی ہوتی ہے، ان میں قصد قربت ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کے حکم میں اور معاملہ کے حکم میں فرق آ جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں جو معاملہ ہوتا ہے ان میں نہیں اور فساد کے درمیان اصلا ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ جب ملازمہ نہیں ہے فرماتے پس عبادات میں تو فساد کا حکم لگایا جا سکتا ہے، لیکن معاملات میں فساد کا حکم لگانا صحیح نہیں ہوگا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، ھذا غایۃ ما یمکن ان یقال فی بیان اقتضاء النہی عن المسبب لفساد معاملۃ۔ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ مسبب سے نہیں وارد ہونے کی صورت میں اس معاملہ کے فاسد ہونے میں جو دلیل پیش کی جا سکتی ہے وہ یہی والی ہے جو ہم نے کل کے درس میں بیان کر دی تھی، ولیکن التحقیق ان یقال، لیکن مصنف ان کی دلیل کو قبول نہیں فرماتے، کہتے قول حق یہی ہے کہ جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں، ان استناد الفساد الی النہی انما یصح ان یفرض ویتنازع فیہ فیما اذا کان العقد بشرائطہ موجودا حتی بشرائط المتعاقدین وشرائط العوضین۔ فرماتے ہیں کہ نہیں کی جانب فساد کی جو نسبت دی جا رہی ہے یہ فقط اور فقط اسی صورت میں صحیح ہے، اور اس صورت میں آپ اس کو محل بحث قرار دے سکتے ہیں جب فرماتے عقد اپنی تمام شرائط کے ساتھ موجود ہو۔ یعنی پہلے فرض کرنا ضروری ہے کہ اس نزاع سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ جو معاملہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، آیا اس میں جتنی بھی شرائط معتبر ہیں، جتنے بھی اجزاء معتبر ہیں، وہ آیا موجود ہیں موجود نہیں؟ اگر تو موجود نہیں ہے وہ سرے سے کیا ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کو نہیں ارشادی کے باب میں چلا جائے گا۔ مطلب سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کے اندر ساری شرائط موجود ہیں، حتیٰ کہ شرائط متعاقدین بھی دیکھی جائیں گی، شرائط عوضین بھی دیکھی جائیں گی۔ تمام شرائط کو دیکھنے کے بعد مطلب پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ چیز مبغوض مولا ہے یا مبغوض مولا نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْنِ إِلَّا الْمَبْغُوضِيَّةُ الصِّرْفَةُ الْمُسْتَفَادَةُ فِي النَّهْيِ۔ فرماتے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ صرف کیا ہے؟ فقط اور فقط خالی مبغوضیت پائی جاتی ہے، جس کو ہم نہیں بھی ماہو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز مولا کے نزدیک ناپسند ہے، یعنی بذات خود ہمیں صرف یہاں سے جو خالی چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ فقط اور فقط مبغوضیت سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پس فرماتے ہیں اس شرائط کے مکمل ہونے کے بعد پھر ہم اس مبغوضیت کے بارے میں سوال اٹھائیں گے۔ کون سا والا؟ وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الْبَحْثُ فِي أَنَّ هَذِهِ الْمَبْغُوضِيَّةَ هَلْ تُنَافِي صِحَّةَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ لَا تُنَافِيهَا، کہ آیا یہ والی مبغوضیت جو ہے اس معاملہ کے صحیح ہونے کے ساتھ منافات رکھتی ہے یا اس معاملے کے صحیح ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّهْيُ دَالًا، فرماتے ہیں یہاں تک تو بات ہمارے ہوگی واضح کہ پہلے ساری شرائط تام ہے، شرائط تام ہونے کے بعد اس کی مبغوضیت کا سوال کیا جائے گا۔ لیکن اما اذا کان النہی دالا علی اعتبار الشیء فی المتعاقدین والعوضین او العقد، لیکن فرماتے اگر نہیں اس بات پر دلالت کرے کہ متعاقدین میں فلاں چیز معتبر ہے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عوضین میں ضروری ہے کہ وہ شراب نہ ہو، وہ خنزیر نہ ہو، وہ مردار نہ ہو، عقد میں شرط ہے کہ وہ عربی زبان میں ہونا چاہیے، ماضی میں ہونا چاہیے، الی آخری۔ فرماتے متعاقدین، عوضین اور خود عقد میں جتنی بھی چیزوں کو معتبر قرار دیا جائے، مثل النہی عن ان یبیع السفیہ والمجنون والصغیر، نہیں وارد ہو جائے کہ جو سفیہ ہے، جو بیوقوف ہے، جو مجنون ہے، جو بچہ ہے، یہ کیا کریں؟ کبھی بھی بیع نہیں کر سکتے، علی اعتبار العقل والبلوغ فی البائع، یہ آ جائے کہ متعاقدین کی شرط کہ متعاقدین میں عقل کا ہونا، بلوغ کا ہونا اور رشد کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں عوضین کی مثال لے لیں، وَكَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْآبِكِ وَنَحْوِهَا، فرماتے ہیں کہ نہیں وارد ہو جائے کہ شراب کا تم نے بیع نہیں کرنا، تم نے میتہ کو بطور عوض کے نہیں دینا، تم نے جو غلام آبک ہے اس کا بیع طے نہیں کرنا۔ فرماتے اس طرح کے جتنے معاملات کے الدال علی اعتبار اباحۃ المبیع
والتمکن من التصرف منه، جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پہ مبیع کا اباح ہونا، اس کے کنٹرول میں ہونا اور اس میں تصرف کرنا اس کے لیے ممکن ہونا چاہیے۔ اس طرح فرماتے ہیں وَكَالنَّهِي عَنِ الْعَقْدِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، یہ عقد کی بات کر رہے ہیں کہ عقد میں جس چیز کو معتبر قرار دیا جائے۔ مولا کیا کہتا ہے کہ وہ والا عقد جو غیر عربی میں ہو، فرماتے ہیں وہ الدال علی اعتبارها فی العقد، تو اس بات پہ دلالت کرے گا کہ عقد ہمیشہ عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جتنی بھی شرائط ہیں، چاہے وہ متعاقدین کی ہیں یا عوضین کی ہیں یا عقد کی ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهَا زَنَّيَّ، یہ حقیقت میں انہی موارد کی بات کر رہے ہیں جو کہ گزشتہ انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیے تھے۔ مصنف نے گویا کہ دو طرح سے ان کی دلیل کا جواب دیا، ایک دیا خود ان کے اصل استدلال کا، اب ان کی جو بیان کردہ مثالیں تھیں، جو بیان کردہ موارد تھے، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خود مدعا میں تو ہم نے بات ثابت کر دی کہ آپ خود شرائط کی بات کر رہے ہیں، جبکہ شرائط جو ہے وہ پہلے سے ساری معتبر ہونی چاہیے، تب اس بحث کو فرض کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں جتنے موارد آپ نے بیان کیے، یہ تمام کے تمام موارد فَإِنَّهَا زَنَّيَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ دَالًا عَلَى فَسَادِ الْمُعَامَلَةِ، فرماتے ہیں جتنے بھی موارد ہیں اس میں کسی کو شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ میں یہاں پہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ سارے کے سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کی نہیں جو ہوتی ہے وہ معاملہ کے فساد پر دلالت کرتی ہے۔ وجہ کیا نہیں آ گئی ہے اس وجہ سے، ببغوض مولا اس وجہ سے؟ فرماتے ہیں نا لأنها زنیہ فی الحقیقت یرجع الی القسم الاول الذی ذکرناه، یہ جتنے بھی موارد ہم نے بیان کیے ان تمام کا تعلق نہیں ارشادی کے ساتھ ہے، نہیں مولوی کے ساتھ نہیں ہے۔ کون سا والا مقام ہے؟ قسم اول کون سی والی؟ وہوا ما کان النہی بداعی الارشاد الی اعتبار شیء فی المعاملہ، فرماتے ہیں وہ والا مقام کہ جہاں پہ معاملے میں اگر مولا کی جانب سے نہیں وارد ہو رہی ہے تو وہ نہیں فقط اور فقط ارشاد کی صورت میں ہو۔ وقت تقدم ان ھذا لیس موضع الکلام، اور یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جو نہیں ارشادی ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہے۔ بھئی بحث ہم نے اس کے بارے میں کرنی جہاں پہ اختلاف ہے کہ آیا یہاں پہ فساد ہو سکتا ہے، نہیں، جس کے فساد کے اوپر سارے علماء کا پہلے سے اتفاق ہے اس کو دوبارہ نئے سے اپنی بحث میں شامل کرنے کی اصل ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ من منافات نفس النہی بداعی الردع والزجر لصحت المعاملہ، اس لیے کہ جو خود نہیں کا داعی بن رہا ہے زجر اور رد مولا، فرماتے ہیں وہ صحت معاملہ کے ساتھ منافات رکھتا ہے، چونکہ معاملے کے صحیح ہونے میں ضروری ہے کہ یہ ساری کی ساری شرائط معتبر ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط فاقد ہو جائے گی، فرماتے ہیں کہ اصلاً وہاں پہ معاملے کی صحت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ فرماتے ہیں فالعمدۃ هو الکلام فی هذه المنافات، فرماتے ہیں اس منافات میں عمدہ کلام وہی جو کہ ہم نے بیان کر دیا۔ ولیس من دلیل علیہا، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس نہیں مولوی آ رہی ہے، چاہے وہ سبب کے اعتبار سے ہو چاہے وہ مسبب کے اعتبار سے ہو، فرماتے ہیں اس پر ہمارے پاس اصلاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دلیل ہوگی تب ہم فساد کی بات کریں، جب دلیل نہیں ہے فرماتے ہیں معاملے کو ہم صحیح قرار دیں گے۔ جب دلیل نہیں ہے حتی تثبت الملازمۃ بین النہی و فساد المعاملہ وکون النہی عن المسبب یکون معجزا مولویا للمکلف عن الفعل والرافعا لسلطنتہ علیہ، فرماتے ہیں کہ بس جب وہاں پہ ملازمہ ثابت نہیں ہوگا خود نہیں کے درمیان اور معاملہ کے فساد کے درمیان، جیسے کہ ہم نے باس کی ابتدا بیان کیا تھا کہ ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ نہیں اور فساد میں ملازمہ ثابت ہوگا یا نہیں، اگر تو ملازمہ ثابت ہو گیا تو ہم کہیں گے یہ نہیں موجب فساد ہے، اگر ملازمہ ثابت نہ ہوا تو ہم کہیں گے نہیں موجب فساد نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے ملازمہ کے اوپر تو یہ اصلا ملازمہ ثابت نہیں ہوگا۔ وقون النہی عن المسبب، اور یہاں پہ اگر مسبب سے نہیں وارد ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ فقط اس بات کو بیان کرے گی کہ یہ از حکم مولا اور از حکم شارع کی جانب سے کیا کری ہے، اس مکلف کو اپنے فعل کے اوپر اور اس کی قدرت کو اٹھانے والے قرار پائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فَإِنَّ مَعْنَ ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ فِي الْمُعَامَلَةِ شَأْنُهُ أَن يَدُلَّ عَلَى اختلاط شرط فی الْمُعَامَلَةِ بِارتکاب الْمَنْہِی عَنْہُ، فقط اور فقط نہیں جو معاملے کے باب میں وارد ہو گیا، یعنی کلی طور پر مصنف نے معاملے میں اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ موجب فساد نہیں ہے، تو اگر معاملے میں نہیں آ بھی جاتی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ اس بات کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں معاملہ میں نہیں کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط اور فقط معاملے کی ایک شرط کے مختل ہونے اور اختلال ہونے کو بیان کرے گی۔ اختلال کیوں آیا؟ بے ارتکاب المنہی عنہ، چونکہ اس مکلف نے اس چیز کو انجام دیا جس سے مولا نے اس کو منع کیا تھا، اگر اس نے اس کو انجام دے دیا ہے تو فرماتے ہیں اس شرط کے مختل ہونے پر دلالت کرے گی۔ وَهَذَا لَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ، فرماتے ہیں اس میں ہمیں ذرا برابر بھی کلام کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اتنی مقدار ہمارے لیے کافی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ عبادات کی مانند معاملات میں حکم نہیں ہے،
بلکہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے کہ عبادات میں تو ہم موجب فساد کے قائل ہوں گے لیکن معاملات میں موجب فساد کے قائل نہیں ہوں گے۔ وفی حاظ القدر من البحث فی حاظہ المسألۃ الکفایہ، فرماتے اب تک ہم نے معاملہ کی بحث میں جتنی باتیں بیان کی، میرے خیال میں اصل بحث کا نچوڑ بیان کرنے کے بعد مسئلے میں فقط اتنی مقدار ہی کافی شمار ہوتی ہے اور بحث کو مزید طویل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفقنا اللہ تعالی لمراضی، اللہ تعالی ہمیں اپنی رضاؤں کے ساتھ نوازے اور ہماری اور آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تمت بالخیر، الحمد للہ رب العالمین۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مصنف قائلین فساد کی دلیل کو قبول نہیں فرماتے کیونکہ ان کی بیان کردہ گفتگو کا ہمارے مورد بحث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مورد بحث یہ ہے کہ تمام شرائط کے ہوتے ہوئے آیا یہ عمل مبغوض مولا ہے اور اس سے نہیں وارد ہوئی ہے یا نہیں وارد نہیں ہوئی۔ نہیں، ارشادی میں اگرچہ تمام شرائط و اجزاء موجود ہوتے ہیں اور ہم فساد کے بھی قائل ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری بات سے خارج شمار ہوتی ہے۔ لیکن جو نہیں مولوی ہے، چونکہ نہیں اور فساد کے درمیان ملازمہ پر کوئی دلیل موجود نہیں، لہٰذا ہم فساد کے قائل بھی نہیں ہوتے جیسا کہ عبادات میں قائل ہوئے تھے۔ عبادات کا مسئلہ اور ہے، معاملات کا مسئلہ اور ہے۔ تمت بالخیر، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔